ایک عازمین حج جب حج کے لیے جائے گا تو اس کو ٹوٹل 9 کام کرنا پڑے گا. 9 کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا حج ہو جائے گا. سب سے پہلا کام آپ کو احرام باندھنا ہے نیت اور تلبیہ کے ساتھ. دوسرا جو فرض ہے وقوف عرفات کی حاضری. اس کے بعد میں جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. یہ 3 حج کے فرض ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چھوٹتا ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا, اس کو آپ کو دہرانا ہی پڑے گا. ساتھ میں 6 واجبات ہیں. سب سے پہلا واجب یہ ہے مزدلفہ کا وقوف. جب آپ مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے آپ وہاں پہ رکیں گے, یہ پہلا واجب ہے. دوسرا واجب ہے شیطان کو آپ کنکری ماریں گے. تیسرا واجب ہے قربانی کریں گے. چوتھا واجب ہے حلق یا قصر کریں گے. اس کے بعد طواف زیارت جو آپ نے فرض تھا وہ کیا, اس کی جو صحیح کریں گے یہ واجب ہے. اور آخری جو ہے طواف وداع, جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے والے ہوں گے تو تب آپ کو ایک وداعی طواف کرنا ہے. ایسے 3 فرض اور 6 واجب, آپ کا حج مکمل. لیکن حنفی مسلک کے حساب سے ایک اور واجب اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. ہمارا ایک واجب کیوں ایڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ تینوں چیزوں کو لائن سے کرنا ہے, آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, اس میں ترتیب دینا ہے آپ کو. تو اس میں واجبات میں سے ایک واجب جو لکھنے والے ہیں ایک اور واجب ایڈ کر لیجئے. حنفی مسلک کے حساب سے آپ کو 7 واجب کرنی ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے تو شیطان کو کنکری ماریں گے, اس کے بعد میں قربانی کریں گے, اس کے بعد میں حلق یا قصر کریں گے. اگر آپ نے پہلے قربانی کر لی بعد میں شیطان کو کنکری ماری, ایک بکرا آواز دیں گا پیچھے سے. اگر آپ نے سر کے بال نکال لیے اور بعد میں قربانی کرے پھر بکرا آواز دیں گا پیچھے سے. اس لیے حنفی مسلک کے حساب سے اس کو آپ کو ترتیب میں کرنا ہے. آج آپ کو آپ کے حج کا پہلا فرض ادا کرنا ہے. آپ کو 7 بجے کا کہا گیا ہے. آپ عصر کے بعد میں اچھی طریقے سے رگڑ مسل کے نہا لیجئے, غسل فرما لیجئے. اس کے بعد میں ہلکا ہلکا عطر لگائیے, کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو اللہ کے رسول نے بھی ہلکا ہلکا عطر لگایا تھا. لیکن اس عطر کا بدن باقی نہیں ہونا چاہیے. وائٹ کلر کا عطر لیجئے, ہلکا ہلکا لگائیے اور یہ تصور کیجئے کہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں. تو آپ نے ہلکا ہلکا عطر لگا لیا. عطر لگانے کے بعد میں آپ نے احرام باندھ لیا. اب آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھا, اس کے بعد میں آپ کو نیت کرنی ہے حج کی اور تلبیہ پڑھنا ہے. جب یہ تینوں کام آپ کریں گے تو جب آپ کے حج کا پہلا فرض ادا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک کہ اب میں آپ کو نیت کا طریقہ بتاتا ہوں. ڈالیں گے اے اللہ, بولیے اے اللہ, نیت کرتا ہوں میں اپنے حج کے احرام کی, اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. ہر چیز میں آپ کو یہ بولنا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما, کیونکہ یہ آسان نہیں ہے لیکن اللہ چاہا تو یہ آسان ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. اور اگر کوئی بہت اچھا بولنا جانتا ہے تو وہ یہ بول سکتا ہے اے اللہ نیت کرتا ہوں میں اپنے حج کے احرام کی واسطے آپ کی خوشنودی کے, اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اگر آپ کسی اور کا حج بدل کر رہے, آپ کا حج نہیں کر رہے, تو آپ یہاں پہ اس شخص کا نام لیں گے کہ اے اللہ نیت کرتا ہوں میں فلاں فلاں کے طرف سے حج کی, اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اب نیت میں گڑبڑ ہوں گی کیا؟ نیت کرنے کے بعد میں اب آپ کو پڑھنا ہے لبیک. اب لبیک کون سے انداز میں ہم کو پڑھنا ہے؟ ابھی تک کہ ہم ناندیڑ میں تھے, اس کے بعد میں بامبے ایئرپورٹ پہ پڑھے. اب آپ کا شمار کس میں ہو گیا؟ حرم کے رہنے والوں میں. تو اب آواز کیسی رہنا ہماری؟ وہ روڈ پہ جو آدمی چڑھ رہا نا اس کو سنے آنا کہ بھائی یہ حرم کے لوگوں آواز اتنی با آواز بلند لبیک پڑھ لے.
आंखों को बंद करो, ये तसव्वुर करो कि आप खाने काबा में पहुंच चुके हैं, मक्का मुकर्रमा में आप दाखिल हो गए हैं, खाने काबा आपके सामने है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है और आप आपकी तलबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुना रहे हैं। मैं एक ही बार लब्बैक पढ़ाऊंगा, लेकिन आवाज़ वो ब्रिज के बाहर तक के जाना चाहिए हमारा। आंखों को बंद करिए और बाआवाज़ बुलंद पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने आपके हज का पहला फ़र्ज़ अदा किया। ऐसे ही मेरी माँ बहनें भी जो है तो एहराम बांधेंगी। इनके लिए 2 ही शर्तें हैं, ज़्यादा शर्तें नहीं है कि इनका चेहरा पूरा खुला होना चाहिए। चेहरे की तारीफ़ कहाँ से शुमार होती है? बालों की जड़ों से लेके ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ये जो है तो लेडीज़ का चेहरा है, इसे खुला होना शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि हाथों, ये पौचों तक के हाथ उनके खुले होना चाहिए। होता यह है कि बहुत सारी लेडीज़ जब एहराम बांधती है तो आधी पेशानी से एहराम बांधती है। अगर उन्होंने आधी पेशानी से एहराम को बांधा और उनके सफ़र को मिला के 12 घंटे गुजर गए तो पीछे से एक बकरा आवाज़ देगा। तो इसलिए जब वो एहराम बांधेंगी तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एहराम की जो चादर होगी बालों की जड़ों से स्टार्ट करें। आधी पेशानी से बराए मेहरबानी आप नहीं स्टार्ट करोगी। ऐसी मेरी माँ बहनें जो नापाकी के अय्याम में है वो भी हज का एहराम बांधेगी, नियत करेगी, तलबिया पढ़ेगी। जब आप नियत कर लेंगे, तलबिया पढ़ लेंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ों से रुकना है। कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है कि जब तुम एहराम बांध लो, नियत कर लो, तलबिया पढ़ लो तो इन 3 चीज़ों से रुक जाओ। सबसे पहली फला रफसा वला फुसूखा वला जिदाला, ये तीनों चीज़ों से आपको एहराम की नियत करने के बाद में रुकना है। फला रफसा में क्या आता है? अज़वाजी ताल्लुक़ात। अब मियाँ बीवी एक दूसरे पे हराम, उनके अज़वाजी ताल्लुक़ात नहीं होंगे, ऐसा कोई वो इशारा भी नहीं करेंगे कि जिससे शहवानियत भड़कती हो। अगर आपने ऐसा इशारा भी किया जिससे शहवानियत भड़कती है तो गोया कि आप गुनहगार होंगे। तो क्योंकि अब आपने जब लब्बैक पढ़ा ना तो ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे लिए आ रहा, अब मेरे लिए सब मोहब्बत ख़त्म, यहाँ पे आपकी सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो ये पहला फला रफ़सा हुआ। वला फुसूखा में आएगा कि आपको कुछ चीज़ों से जो आप पे जायज़ थे उनसे आपको रुक जाना है। जैसे कि मर्दों के लिए वो सर पे कपड़ा नहीं ओढ़ेंगे, चाहे नमाज पढ़ो या कुछ भी करो, उनका सर खुला रहेगा। उसके बाद में वो नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे जो आपके जिस्म के साक के मुताबिक हो। जब आप एहराम की नियत कर लोगे उसके बाद में आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कोई जूता चप्पल नहीं पहनेंगे जिससे आपकी उभरी हुई हड्डी छूट जाए। इसलिए हमने मर्दों के लिए सिफारिश की है कि आप स्लीपर चप्पल का इस्तेमाल करें। ऐसा कोई टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। उसके बाद में आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे खुशबू वाली रहो या बिना खुशबू वाली रहो। को बोला जाएगा हाजी साहब आपकी बस आ गई है, आप आ जाइए। अब आप हाजी का जो वक़ार होगा आपका, उस वक़ार के साथ में आप नीचे उतरिए। नीचे अब आपकी बस चली उन वादी की जानिब। जैसी आपकी बस जाएंगी तो आपको ऐसा मीना का बोर्ड नज़र आएगा। ये बोर्ड जैसे ही आपको दिखेगा तो रो रो के दुआ कीजिए, ए अल्लाह मैं हुदूदे मीना में दाखिल हो रहा हूँ, अल्लाह मुझसे कोई गलती ना हो, अल्लाह जैसे आपको पसंद है उस अंदाज में मैं हज करूँ, जैसे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया उस अंदाज में मुझसे हज हो। अल्लाह मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे कोई ख़ता ना हो। अल्लाह यहाँ पे पकड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जब आप इन वादी में होंगे, बहुत सारे हाजी जो है तो पैदल ही चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप आफाकी है, जब आप कोई भी अमल यहाँ पे जाके पैदल करेंगे, यानी आप मक्के में अगर पैदल घूमेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा।
لیکن جب آپ اس مینا کی وادی میں جائیں گے، عرفات کی میدان میں جائیں گے، مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے اور وہاں پہ ایک ایک قدم چلیں گے نا آپ، تو حرم کی 700 نیکی ملیں گی آپ کو پیدل چلنے والوں کو، یعنی ایک نیکی 1,00,000 کی، یعنی آپ نے ایک قدم رکھا 7 کروڑ قدم اللہ کی راہ میں آپ چلے، اتنا ثواب ان میدان میں آپ کو ملنے والا ہے۔ تو بس اپنی زبان کو بند رکھیے اور چلتے رہیے ذکر کرتے ہوئے۔ یہ 8 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، آج آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف یہاں پہ آپ کو آپ کے خیمے میں ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز، عصر کے ٹائم عصر کی، مغرب کے ٹائم مغرب کی اور عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آرام یہاں پہ کرنا ہے۔ اب آپ کو بولا جائے گا کہ حاجی صاحب کل صبح انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے، یا رات میں آپ کو اتنے بجے لے کر جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو جو کارڈ دیا گیا ہے، اگر میٹرو ٹرین کا کارڈ دیا گیا ہے تو آپ ٹرین سے جائیں گے، میٹرو ٹرین کا کارڈ آپ کو نہیں ملا تو آپ بس سے سفر کریں گے۔ تو اب ایک دن کا جو بیگ ہے وہ بیگ آپ نے پیک کر لیا، ایک دن کا جو بیگ ہم نے یہاں سے آپ کو پیک کیا تھا وہ بیگ آپ ساتھ میں لے لیں گے۔ اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے تو عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ لگ گئی، آپ کو میدان میں پہنچایا جائے گا۔ جو بس کے ذریعے جا رہے ہیں وہ بس کے ذریعے جائے۔ ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پیدل بالکل بھی نہیں جائیں گے، اکیلے بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو آپ کا سفر، حج کا سفر اگر پیدل کرنا ہے تو وہ عرفات سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اگر آپ نے مینا سے عرفات کی جانب گئے تو آپ کا خیمہ کون سی طرف ہے، آپ کو کہاں پہ رہائش دی گئی ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اس لیے آپ کو معلم کے زیر نگرانی ہی وہاں پہ جانا ہے۔ یہ میٹرو ٹرین آپ کے سامنے آئے گی، آپ یہاں پہ جائیے، آپ کے ہاتھ میں بریسلیٹ ہے، جیسے آپ آگے جائیں گے وہ دروازے کھلیں گے، آپ اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو یہاں پہ آپ کے حج کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو یہ عرفات کے میدان میں یہ مسجد ہے۔ اگر اس مسجد میں آپ جانے والے ہیں اور جا کے نماز ادا کرنے والے ہیں تو عرفات کے میدان میں ظہر کی اور عصر کی دونوں نمازیں یہاں پہ ملا کے پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہماری ایک درخواست رہیں گی آپ تمام سے کہ آپ مسجد نمرہ کے بڑی بڑی میناریں دیکھ کر مسجد نمرہ تک کے تو پہنچ جائیں گے، لیکن واپسی میں آپ کا خیمہ ڈھونڈنا آپ کو دشوار ہو جائے گا، اس لیے آپ مسجد نمرہ نہ جائے، اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر آپ مسجد نمرہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے خیمے میں ہے، آپ مسجد نمرہ نہیں جانے والے ہیں، اپنے خیمے میں ہی نماز ادا کرنے والے ہیں، تو پھر آپ ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز ادا کریں گے اور عصر کے ٹائم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ جو حاجی مسجد نمرہ تک جائے گا وہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے آپ کو؟ وہاں بہت سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے خیمے میں بھی دونوں نمازیں ملا کے پڑھو، لیکن حنفی مسلک کے حساب سے ظہر کی ٹائم ظہر کی نماز آپ ادا کریں گے خیمے میں، عصر کے ٹائم عصر کی نماز آپ ادا کریں گے خیموں میں۔ 9 ذی الحجہ آ گئی۔ دیکھیے جب ہمارے یہاں پہ 9 ذی الحجہ آتی ہے تو ہم 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ تمام کو پتہ ہے کون سی تسبیح ہے وہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وإلہ الحمد۔ تو یہ آپ کو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے آپ کو یہ وہاں پہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں ایک خصوصی ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد میں آپ نے لبیک پڑھ لیا تو لبیک پڑھنے کے بعد میں پھر یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے لبیک نہیں پڑھا تو پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے آپ کو۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی۔ اب آپ تمام لوگ وہاں پہ ہیں، آپ کے خیمے سے باہر آنا ہے آپ کو اور خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ یہاں پہ چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کے خیمے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، یہ لکھ لیجئے جو لکھنے والے ہیں، ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین یہاں پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ یہاں پہ آپ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ آپ کے خیمے میں بیٹھ کے آپ پڑھیں گے۔
پھر 3 مرتبہ با آواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھیں گے۔ جیسی آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھ لی، پھر آپ جو ہے آپ کے خیمے سے باہر نکلیں گے، قبلہ رخ ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ تھوڑی دیر کیوں نہ ہو دھوپ میں کھڑے رہیے اور خوب گر گرا کے دعا کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد میں واپس آپ اپنے خیمے میں آئیں گے۔ واپس خیمے میں آنے کے بعد میں 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورہ واقعہ، اس کے بعد میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے استغفار۔ 1 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ واقعہ۔ اس کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھیں گے آپ استغفار۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسی آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر آپ کے خیمے سے باہر نکلیں گے۔ خیمے سے باہر نکلیں گے اور قبلہ رخ ہوں گے اور خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی یہاں پہ دعائیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ واپس خیمے میں آنے کے بعد میں پھر آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ سورہ ملک، اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے لبیک۔ یہ آپ نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ خیمے کے باہر نکلیں گے اور پھر خوب دعائیں کریں گے، خوب دعائیں کریں گے۔ یہاں پہ قبلہ رخ ہو کے آپ کو دعائیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ خیمے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ سورہ فتح پڑھیں گے 1 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ پھر باہر نکلنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے اور خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے خیمے میں آئیں گے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں، یہ بولنے میں بہت چھوٹا اور وزن میں بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ ہی، پڑھیے میرے پیچھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے خیمے کے باہر نکلنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے۔ اگر آپ تھک گئے تو آپ لیٹ کے دعائیں کیجئے، بیٹھ کے دعائیں کیجئے۔ یہاں پہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہے، اس کے اندر آپ شامل ہو جائے۔ یہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ آج اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ یہ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر اس گرد غبار میں 2 لباس میں کیوں جمع ہوئے؟ تو فرشتے اللہ رب العزت کو دست بست آواز میں کہتے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے بخشش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ نہ صرف ان کے، یہ جس کے لیے بھی سفارش کریں گے میں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو شخص عرفات کے میدان کو پا لیا اور اس کے دل میں یہ شبہ بھی رہا کہ میں گنہگار تو نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا، یہ ایسے لوٹیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کے سارے گناہ معاف۔ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جانے سے پہلے اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو۔ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کچھ ہے تو اس کو صاف کر لو، کسی کا دینا لینا ہے تو دے دو، کسی سے معافی طلب کرنی ہے تو معافی طلب کر لو، کیونکہ آپ وہاں سے ایسے لوٹنے والے ہیں آپ کے سارے گناہ معاف۔ وہاں پہ اللہ رب العزت کے جو ہے نا خصوصی جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو 4 خصوصی فرشتے ہیں وہ اس میدان میں آپ کے ساتھ میں ہوں گے، اور جب آپ وہاں پہ دعائیں کریں گے تو وہ آپ کی دعاؤں پہ آمین 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 بولیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ لیکن یہاں پہ مانگنا ضروری ہے۔ بعد میں آپ کو بولا جائے گا کہ بھائی حاجی صاحب اب جو ہے تو عرفات کی حاضری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی پیدل چلنے والے ہیں اس میدان کا یہ بورڈ کے پاس میں وہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ بڑی لال کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لال لائٹ چلتا رہتا ہے کہ عرفات کا ٹائم جب تک کہ چالو ہوتا ہے وہ لال کلر ہوتا ہے۔
جیسی عرفات کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو گرین کلر ہو جاتا ہے. جو پیدل چلنے والے ہیں وہ اس جانب آ جائے, جو ٹرین سے جانے والے ہیں وہ میٹرو ٹرین کے پاس میں جائیے. یہاں پہ آپ کو زوال کے بعد سے لے کر تو غروب آفتاب تک کے یہاں پہ رکنا ہے. اب آپ کو بولا جائے گا مغرب کا اذان ہو رہی ہے, حاجی صاحب چلیے مزدلفہ کی جانب چلیے. یہ آپ کی زندگی کا پہلا دن ہوگا جب مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی. آپ کو بولا جائے گا کہ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی ہے, بنا نماز پڑھے آپ کو عرفات کا میدان چھوڑ دینا ہے. تو آپ عرفات کے میدان سے نکلیں گے. جو ٹرین سے جا رہے ہیں وہ ٹرین سے جائیں گے, اور جو پیدل جانے والے ہیں ان کے لیے یہ پیدل راستہ نظر آ رہا ہے. عرفات سے مزدلفہ کا میدان 5 کلومیٹر دور ہے. اگر آپ چلنے کی کیپیسٹی ہے تو آپ پیدل بھی چل سکتے ہیں. راستے میں ایسے طہارت خانے, وضو خانے بنائے گئے ہیں, پینے کے لیے پانی وہاں پہ میسر ہے. اب آپ جیسی پیدل چلیں گے 5 کلومیٹر, پیدل چلنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بورڈ نظر آئے گا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر. تو بہت سارے حاجی دیکھیں گے آپ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہو تھک کے, کیونکہ 5 کلومیٹر دور سے پیدل چل کے آئے. آپ کو بھی ایسا لگتا کہ مزدلفہ کی پوری وادی بھر گئی, آپ بھی ادھر رک جاتے, لیکن یہ لوگ یہیں رک جاتے. آپ کو اندر جانا ہے, اندر بہت سارا میدان ہے, وہ خالی آپ کو نظر آئے گا. آپ اندر آگے چلیے. اس کے اندر آپ کو اگر بس کی فیسلٹی ملی تھی یا آپ پیدل کرنے والے ہیں حج, تو ایسی چٹائی آپ کے ساتھ میں ہے, کھلے میدان میں اس کو بچھائیے, آپ بیٹھ جائیے. جو ٹرین سے جانے والے ہیں ان کے لیے ایک بیریگیٹس لگا دیتے ہیں سائڈ سے پورا, اور یہاں پہ قالین بچھا دیتے ہیں. جو بس سے جانے والے ہیں ان کو اس سائڈ نہیں آنے دیا جاتا ہے, اور جو ٹرین سے جانے والے ہیں ان کو ہی یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. یہاں پہ قالین بچھا دیے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیے. اب آپ ٹرین میں صرف 4 منٹ میں وہاں پہ چلے گئے. ابھی عشاء کا ٹائم چالو نہیں ہوا ہے, مغرب کا ہی ٹائم چل رہا ہے. آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو آپ کو یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ بات کو یاد رکھیے. جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ جائیں گے, مغرب کا وقت ہی چالو ہے, جب تک عشاء کا ٹائم نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہاں پہ نماز نہیں ادا کرنی ہے. جیسی عشاء کا وقت سٹارٹ ہوگا پھر آپ اذان دیں گے, اور سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی. یہ ادا کی نیت سے آپ کو یہاں پہ پڑھنا ہے, قضا کی نیت سے نہیں پڑھنی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا تھا, ہم کو ویسے ہی کرنا ہے. تو آپ مزدلفہ کے میدان میں چلے گئے, پہلے آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد میں آپ عشاء کی 2 رکعت 4 رکعت جیسا بھی معاملہ ہوگا آپ کے پوچھ لیجئے کہ آپ قصر میں ہیں, کیا آپ مقیم ہو گئے وہاں پہ, تو یہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے. پھر مغرب کی جو ہے تو سنت نفل اور عشاء کی سنت نفل واجبات آپ ادا کریں گے. اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایک اور خصوصی کام کرنا ہے. وہ یہ کام ہے کہ فی حاجی 70 کنکری آپ کو مزدلفہ کے میدان سے چننا ہے. مزدلفہ کے میدان سے کنکری چننا یہ سنت ہے. کنکری چننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو کنکری ہوگی وہ چنے سے تھوڑی سی بڑی اور کھجور کی گٹلی سے تھوڑی چھوٹی ہوگی. شیطان کے لیے بڑے بڑے پتھرے وترے مت چن لو وہاں سے. تو آپ کنکری کیسی چنیں گے چنے کے دانے سے تھوڑی سی بڑی اور کھجور کی گٹلی سے تھوڑی سی چھوٹی. کتنی چنیں گے؟ کتنی 70. اس کو بھولو مت. یہ آپ نے وہاں سے چنا. اب آپ وہاں پہ میدان میں سو رہے آرام کریں. دیکھیں کتنا بڑا میدان ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, چھت نہیں ہے, نیچے زمین پہ آپ کو آرام کرنا ہے. اب آپ کو اگر واش روم میں جانا ہے تو ایسی روشنی جہاں پہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ واش رومس ہے, وہاں پہ آپ جا کے واش روم کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ جو رات ہے نا, یہ آپ کو ابھی ایک رمضان میں ایک رات آنے والی ہے. کون سی رات ہے وہ؟ شب قدر. آپ کو پتا ہے کہ کب آنے والی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں. تو وہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم کو 5 راتوں میں جاگنا پڑتا, جس کو بولتے ہیں طاق رات. پتا ہے سب کو یہ بات؟ لیکن قربان جائیے آپ کی خوش نصیبی پہ کہ آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ایک ایسی رات ملنے والی ہے جو 1000 شب قدر سے افضل ہے, اور یہ آپ کو پکا ملنے والی ہے. تو اس میدان میں جب آپ ہوں گے, جب شب قدر کا وہ منظر ہوگا, آپ اس رات میں وہاں پہ ہوں گے, تو اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیجئے, لیکن اس رات کو ایسے ہی مت جانے دیجئے. یہاں پہ خوب عبادتیں کیجئے. آپ ذلحجہ لگ گئی. اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج میں 3 فرض اور 6 واجبات ہیں.
تو اب آپ کو آپ کا پہلا واجب یہاں پہ ادا کرنا ہے. پہلا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ کی حاضری. اور مزدلفہ کی حاضری کا وقت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزدلفہ کی حاضری میں پوری رات آپ بیٹھے اور صبح صبح نکل گئے تو مزدلفہ کی حاضری آپ کی ترک ہو گئی. اس لیے مزدلفہ کی حاضری کا ٹائم یہ ہے کہ جب صبح میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں آسمان سے ہلکی ہلکی شعائیں زمین پہ آتی ہے، جب تک کہ رکنا یہ واجب ہے. وہاں پہ میٹرو ٹرین رات میں 3 بجے سے چالو ہو جاتی ہے. وہ 3 بجے سے حاجی صاحبوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں مزدلفہ کی حاضری ہو گئی نا، چلو. ان کو بولنا نہیں، کا وقت صبح میں صادق کے بعد سے ہلکی ہلکی آسمان سے شعائیں زمین پہ جب تک کہ نہیں آئیں گا، جب تک کہ آپ کو مزدلفہ کا میدان چھوڑنا نہیں ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے مزدلفہ کا میدان چھوڑ دیے، پیچھے سے آواز آئیں گی پھر 17,500 کی دم. ٹھیک ہے، یہ چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ میدان کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا. دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں سے آپ کو مکہ ٹاور نظر آتا ہے. مکہ ٹاور پہ ایسی لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ لائٹنگ جو ہے نا، جب فجر اس کا مزدلفہ کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس ٹائم میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھ جائیے اب مزدلفہ کا میدان چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا. لیکن الیکٹرانک سسٹم ہے، دیکھیے ابھی ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، ذرا سا الیکٹرانک نہیں چڑھ رہا تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ خراب ہو جائے. اس لیے آپ کیا انتظار کریں گے؟ جب تک کہ آسمان سے ہلکی ہلکی شعائیں زمین پہ نہ آئیں، جب تک کہ آپ مزدلفہ میں رہیں گے. اب اس میں 2 طریقے ہیں جانے کے. سب سے پہلے ایسے حاجی جو پیدل حج کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ یہ پیدل چلنے کا راستہ ہم نے بتایا تھا 1 نمبر کا، یہاں سے وہ جائیں گے. دوسرے حاجی جو معلم کے زیر نگرانی جا رہے ہیں اور میٹرو ٹرین کے ذریعے جا رہے ہیں، تو وہ میٹرو ٹرین سے ڈائریکٹ جمرات پہ جائیں گے. تو پہلے پیدل چلنے والوں کا راستہ دیکھ لیجئے. ایسا بڑا چھت والا پیدل راستہ ہے. اس کے اندر دیکھیے کتنے ہزاروں قسم کے پنکھے لگے ہوئے ہیں. ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ طہارت خانے ہیں، وضو خانے ہیں، بیٹھنے کے لیے بینچز بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دور پہ یہاں پہ جو تو ہاسپٹلز بھی ہے. یہ سب سے اچھا راستہ ہے جس پہ پوری چھت بنی ہوئی ہے. اس سے بھی آپ جو ہے تو جمرات کو کنکری مارنے کے لیے جا سکتے ہیں. جیسے آپ جمرات کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلے آپ کو برج خالد نظر آئے گا. پھر یہ برج لگائیں گا آپ کو، یہاں سے آپ کو شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے. اب میں دوسرا راستہ بتاتا ہوں. 80% حاجی جو انڈیا کے ہوں گے ان کو میٹرو ٹرین ملنے والی ہے. تو آپ اس میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھیں گے اور یہ آپ کا میدان ہوگا. یہاں پہ آپ جائیں گے. یہاں پہ دیکھیے یہ ہوا میں پورا برج نظر آئے گا آپ کو. تو آپ میٹرو ٹرین سے مینا کی خیموں میں نہیں اتریں گے. جو مزدلفہ سے حاجی جا رہا ہے، چھوٹا بیگ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کو ڈائریکٹ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے. تو ڈائریکٹ ایسی جائیں گے آپ، تو یہ یہاں پہ اتریں گے اور یہ برج کے اوپر سے دیکھیے ایسا اوپر کے اوپر ہوا میں آپ گھوم کے 1 سے 1.5 کلومیٹر چل کے اوپر 4تھے مالے کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز کا خیال اور رکھیے کہ جو ویل چیئر والے حاجی ہے ان کو مینا میں چھوڑ دیجئے. ان کو یہاں پہ مت لے کے جائیے برائے مہربانی، اور ان کی وکالت آپ لے لیجئے. آپ ان کی طرف سے کنکری ماریں گے. اب آپ یہاں سے اوپر سے گول گھوم کے آنے کے بعد میں یہاں سے آپ اندر گئے. جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو سب سے پہلے ملیں گا چھوٹا شیطان. آج 10 ذی الحجہ ہے. آج آپ کو چھوٹے شیطان کو کنکری نہیں مارنی ہے. یہاں سے آپ آگے جائیں گے. جیسے آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو ملیں گا مڈل والا جمرہ، بیچ والا. اس کو بھی آپ کو 10 ذی الحجہ کو پہلے دن اس کو بھی کنکری نہیں مارنی ہے. وہاں سے پھر آپ کو آگے جانا ہے. جیسے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ ملیں گا بڑا جمرہ. 10 ذی الحجہ کو آپ صرف بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے. دیکھیے آپ نے جب یہاں سے احرام باندھا تھا انڈیا سے تو لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ کو ساجد صاحب نے کیا کہا تھا؟ جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کا لبیک بند ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے حج کا احرام باندھا، ہر جگہ آپ کو لبیک 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 پڑھنا ہے. جیسی آپ بڑے جمرے کے پاس میں جائیں گے تو یہاں پہ جانے کے بعد میں آپ کا لبیک تلبیہ بند ہو جائے گا. 10 ذی الحجہ کے دن بڑے شیطان کے پاس جانے کے بعد میں آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں. پہلے جو شیطان تھے نرسرے کے شکل میں ہوتے تھے، اس کو گھیر کے کنکری ماری جاتی تھی. لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ مینا کو بھی سیف کیا اور جمرات کو بھی سیف کیا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے تو وہاں کے جو شیطان ہیں نا وہ بھی بڑے بڑے ہو گئے، 80-80 فیٹ کی. تو آپ یہ جمرات کی وال نظر آ رہی ہے آپ کو،
لیکن آپ کو اس کو ڈائریکٹ نہیں مارنا ہے. جیسا آپ کو یہ سامنے ٹیبل نظر آ رہا ہے, یہ جیسا ایرو بتایا جا رہا ہے, یہاں سے آپ کنکری کو بالکل بھی نہیں ماریں گے. آپ کیا کریں گے, یہ کونے کا ایرو سے ایک دم یہ دیوار سے کونے کونے سے ایک دم آگے تک کے جائیں گے. جیسی دیکھیے اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمرات کی بھی بال ہے, یہاں پہ آپ کھڑے ہیں لیکن یہاں سے کنکری نہیں ماریں گے, اس کا کونا چھوڑ کے حتیٰ کہ یہ آدھا پار ہو جائے یہاں تک کے آپ کو اٹھانا ہے. جیسے آدھا پار ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ اندر جائیے تو آپ آسانی سے کنکری مار سکتے, جیسے یہ ایرو کے ذریعے نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد میں آپ کو آپ کے جو کنکری ہوگی وہ ہاتھ میں رکھنا ہوگا اور ایسے کلمہ شہادت کی انگلی میں پکڑنا پڑے گا اور ایسے جمرات کی وال پہ ماریں گے آپ. بسم اللہ اللہ اکبر 1, بسم اللہ اللہ اکبر 2, ایسے آپ کو 7 کنکری مارنی ہے. اگر حاجی صاحب آپ نے پوری کنکری اٹھائی ساتوں کے ساتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے مار دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی, اس لیے ایک ایک کر کے وہاں پہ مارنا ہے. یہاں پہ ایک بہت الگ منظر آپ تمام کو نظر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ شیطان ہے, یہ میرے کو بچپن سے ستاتا تھا, میرے کو بہکاتا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں, یا بہت سارے حاجی پتھرے اٹھانا شروع کر دیتے وہاں سے, یا جوتے اٹھا کے مارتے. دیکھیے جوتے چپل سے مارنا نہیں ہے, شیطان ذلیل ہوتا ہے آپ کی وہ چھوٹی کنکری سے. تو برائے مہربانی یہاں ایسا کوئی عمل آپ نہیں کریں گے, جوتا چپل پھینک کے یہاں پہ بالکل بھی نہیں ماریں گے, چھوٹی کنکری سے آپ ایسے ماریں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی جو کنکری ہے وہ یہ وال جو نظر آ رہی ہے اس کو لگنا چاہیے, یا اس کے اندر ایک ایسا نرسلے کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر گرنا چاہیے. اگر یہ اس کو نہیں لگی, نیچے گر گئی تو وہ آپ کی کنکری شمار نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے دنیا میں 2 معجزات ایسے ہیں, ایک قرآن مجید جس میں کہ زیر زبر پیش بھی قیامت تک چینج نہیں ہوگا. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ کنکری مارتے ہیں, لیکن جب آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو کنکریاں نظر نہیں آتی. جس کی کنکری قبول ہوتی ہے اس کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے. اگر وہاں پہ آپ کی ایک آدھ کنکری اس کو نہیں لگی تو وہاں نیچے جو کنکریاں پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے آپ نہیں ماریں گے, آپ کے پاس کی ہی کنکری اٹھا کے آپ ماریں گے. وہاں نیچے جو کنکریاں پڑی ہوئی ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی, وہ مردود کنکری ہے, اس لیے وہاں پہ وہ پڑی ہے, اس میں سے آپ کنکری اٹھا کے نہیں ماریں گے. ہم نے یہ آپ کو بات بتائی. یہ آپ وہاں سے پھر جیسی باہر نکلیں گے تو اس یہ اوپر کے برج سے آپ باہر اوپر آئیں گے, آپ کے ہاتھ میں بریسلیٹ لگا ہوا ہے. جیسے آپ آگے جائیں گے آٹومیٹک وہ اسکین ہوگا, اسکین ہو کے وہ آپ کو جو ہے تو میٹرو ٹرین کے اسٹیشن تک کے لا کے چھوڑ دے گا. جو حاجی صاحب ضعیف ہے تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کاریں ہوتی ہے بیٹری والی, اس کے اندر بٹھا کے آپ کو میٹرو ٹرین تک کے چھوڑا جاتا ہے. جو 13 تاریخ کو رکنے والے ہیں یہاں پہ 13 تاریخ والوں کو سب کو یہ گاڑی کے اندر بٹھا کے وہ لوگ میٹرو ٹرین تک کے چھوڑتے ہیں. یہ آپ کا پہلا دن ہم نے آپ کو بتایا. حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ادائی کا کوپن لیا تھا, تو اس کوپن پہ آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. جیسے ہمارے دوست نے کہا تھا کہ ادائی کا جو ایپ ہے اس کو بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں انشاءاللہ بعد میں ہم ہمارا نمبر بھی آپ سے شیئر کریں گے, آپ کو کوئی دشواری آتی ہے تو آپ ہم کو وہاں سے واٹس اپ کیجئے یہ نمبر کا کہ یہ ہمارا کوپن ہے, ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اب اس کو کیسے آپ سمجھیں گے, سب سے پہلے آپ ادائی کے اس میں جائیں گے ویب سائٹ پہ اور یہ نمبر وہاں پہ ڈالیں گے. جیسے ہی آپ نے یہ نمبر وہاں پہ ڈالا تو وہاں پہ لکھ کر آئے گا ایگزیکیوٹ, یہ نیچے اگر ایگزیکیوٹ لکھ کر آ گیا یعنی آپ کی قربانی ہو گئی. اگر وہاں پہ لکھا ہوا آیا پینڈنگ ایگزیکیوشن یعنی آپ کی قربانی نہیں ہوئی, ابھی آپ کو احرام سنبھالنا ہے, ابھی آپ کو احرام اتارنا نہیں ہے, کیونکہ ہم حنفی مسلک کے حساب سے ہم نے شیطان کو کنکری مار دی, اب ہم انتظار کر رہے ہیں ہماری قربانی کا. جیسی قربانی کنفرم ہو گئی آپ کی کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی, اس کے بعد اپنے کو سر کے بال نکالنا ہے, اس سے پہلے نہیں نکالنا ہے. ایک وضاحت میں یہ کرتا چلوں کہ جو قربانی آپ ہمیشہ یہاں پہ دیتے ہیں ناندیڑ ضلع میں, تو یہ قربانی کس پہ جائے, کس کو دینا پڑتا ہے, جو صاحب نصاب ہے. الحمدللہ آپ سب صاحب نصاب ہے, آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ یہاں پہ آپ کے کوئی بچے کو یا کوئی بھائی کو وکیل بنا دیجئے کہ بھئی ہم تو وہاں پہ جا رہے ہیں, ہماری نام کی قربانی آپ یہاں پہ کر دو. وہاں کی جو قربانی ہے وہ دم شکر ہے,
اور یہاں کی جو قربانی ہے یہ آپ صاحب نصاب ہے اس کی قربانی ہے. دونوں قربانیاں الگ الگ ہے, ایک ہی قربانی نہیں ہے, اس لیے آپ کو 2 قربانی دینی پڑیں گی, ایک وہاں اور ایک یہاں پہ. اس طریقے سے آپ کی قربانی ہو گئی. قربانی ہونے کے بعد آپ نے آپ کے سر کے بال نکال لیے. یہ جو سر کے بال نکالے یہ آپ کے عمرے کا, یہ آپ کے حج کا چوتھا واجب ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آپ کو بات بتا دی. اب آپ کو کرنا ہے آپ کے حج کا تیسرا فرض. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو آپ نے نہیں کیا تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے. تو اس کو کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو یہ طواف زیارت کر لینا ہے. تو طواف زیارت کو جانے کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ طواف زیارت کو مینا سے ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ قبری عبدالعزیز کے اوپر آ جائیے. وہاں سے اگر آپ بس پکڑتے ہیں تو یہ 100 ریال یا 200 ریال آپ سے لے گا, کیونکہ طواف زیارت کے جو پیسے ہیں وہ حج کمیٹی آف انڈیا نے آپ سے نہیں لی. یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے اپنے پیسے سے جائے اور آئے. تو وہاں پہ جتنا بھی سعودی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کنٹرول طواف زیارت کے ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, اس لیے آپ کو ہی بھاؤ ٹاؤ کر کے جانا ہوتا ہے. یہاں سے آپ بس نہیں لیں گے, آپ نیچے اتر جائیں گے. جیسے آپ نیچے اتریں گے تو بن داؤد مال ہے, یہ مال کو یاد رکھیے. مینا کی وادی سے سیدھا نیچے اتریے. نیچے اترنے کے بعد مینا بن داؤد مال ہے. یہاں سے جو بسیں چلتی ہے یہ 25 ریال 50 ریال ایسے لیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جائیے, وہاں جا کے آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. دوسرا طریقہ جو سب سے آسان ہے اور سب سے اچھا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹرو ٹرین کے ٹکٹس ہیں, آپ جائیے دوسرے دن. پہلے دن آپ آرام کر لیجئے, پورا کام ہو گیا, بہت تھکے ہوئے تھے, آرام کر لیجئے. دوسرے دن صبح میں اٹھیے, 11 ذی الحجہ ہوگی. اب آپ کو جانا ہے میٹرو ٹرین سے, 4تھے فلور پہ آپ جائیں گے. یہاں پہ جانے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو چھوٹا شیطان ملے گا. آپ نے 7 کنکری اس کو مارنی ہے, اسی انداز میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے. جیسی 7 کنکری آپ نے چھوٹے شیطان کو ماری, قبلہ رخ ہونا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے, خوب دعائیں کرنی ہے. اللہ کے رسول یہاں پہ بہت دیر کھڑے رہ کر دعا کرتے تھے, حتیٰ کہ سورہ بقرہ پورا مکمل ہو جاتا تھا. اتنی دیر اللہ کے رسول یہاں پہ کھڑے رہ کے دعائیں کرتے تھے. تو آپ وہاں پہ گڑبڑ نہیں کریں گے, آپ کو صبر ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ, صرف یہ کنکری مارنی ہے شیطان کو. تو آپ کو جیسی چھوٹے شیطان کو کنکری ماری, دعا کرے. پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے آپ تو مجلہ جمرہ ملے گا آپ کو. یہاں پہ کھڑے رہیں گے, یہاں پہ اس کو آپ 7 کنکری ماریں گے, خوب دعائیں کریں گے قبلہ رخ ہو کے. پھر اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں گے. جیسی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا بڑا جمرہ. یہ یہاں پہ بڑے جمرے کو جب آپ 7 کنکری ماریں گے, یہاں پہ آپ کو دعا نہیں کرنی ہے. پہلے 2 جمرے کے پاس چھوٹے اور مڈل, اس پہ آپ کو دعا کرنی ہے. لیکن جب آپ بڑے جمرے کے پاس جائیں گے یہاں پہ آپ کو دعا نہیں کرنی ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی کرے آپ نے یہاں پہ تو پھر اپنا تیار ہے 17,500 والا بکرا. اب یہاں پہ کوئی حاجی صاحب گئے, انہوں نے جا کے چھوٹے جمرے کو کنکری مارے, اس کے بعد میں بڑے میڈل والے کو بھول گئے اور ڈائریکٹ جا کے تیسرے کو مارے, تو ان کو 1 بکرے کی قربانی دینا پڑے گا. اگر انہوں نے یہ دونوں کو نہیں مارے, تیسرے کو مار دیے, تو 1 بکرے کی قربانی دینا پڑے گا. اس لیے اس کو بھولو مت. جب سیکنڈ ڈے جائیں گے آپ تو یہ آپ کے حج کا چوتھا دن ہے 11 ذی الحجہ. اس کو آپ کو تینوں جمروں کو لائن سے کنکری مارنی ہے. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. اس کے بعد میں آپ جو ہے تو وہاں سے آپ طواف زیارت کو بھی جا سکتے ہیں. تو اب میں طواف زیارت کا آپ کو راستہ بتاتا ہوں, یہ سب سے آسان ہے. اس راستے سے آپ جائیے سیکنڈ ڈے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ پہلے دن زوال سے پہلے کنکری مارنا افضل ہے, اور دوسرے دن کی جو کنکری ہوگی وہ زوال کے بعد مارنا افضل ہے. یہ چیز کو بھی آپ یاد رکھیے. لیکن اگر پہلے دن کی آپ نے زوال سے پہلے نہیں مارے, لیٹ ہو گئے, زوال آپ کا گزر گیا, تو آپ قرارت کے ساتھ مار سکتے ہیں. لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ زوال سے پہلے دن اور دوسرے دن زوال کے بعد. اب یہ یہاں سے دیکھیے آپ, یہ جو راستہ ہے یہ اس کا وہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ جمرات کو کنکری مار رہے. ہر فلور کی خصوصیت ہے. یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور ہے اس کا راستہ مینا سے آتا ہے اور واپس مینا کو جاتا ہے.
جو سیکنڈ فلور ہے اس کا راستہ جو ہے تو حرم شریف کے طرف سے آتا ہے اور حرم شریف کو ہی جاتا ہے. اگر سیکنڈ فلور سے جو حاجی کنکری مار رہا ہے وہ مینا کو نہیں جا سکتا, واپس پلٹ کے اس کو حرم شریف کے طرف ہی جانا پڑے گا, نہیں تو فلور چینج کرنا پڑے گا. اور جو چوتھے فلور سے آ رہا ہے اس کو بھی واپس چوتھے فلور پہ جانا پڑے گا. تو اب آپ نے چوتھے فلور سے کنکری ماری, آپ سیکنڈ فلور پہ اتر جائیں گے. اب سیکنڈ فلور سے اتر گئے آپ, اب دیکھیے منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ حرم شریف ہے, جو بلو کلر کی اس سے نشانی بتائی جا رہی ہے یہ حرم شریف ہے, اور یہ کنکری جہاں سے آپ نے مارے. اب یہاں سے آپ کو جانا ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, پیدل 3.5 سے 4 کلومیٹر اگر پیدل چل سکتے تو آپ آرام سے وہاں پہنچ کے کنکری مار سکتے. اب پیدل چلنے والا راستہ الگ ہے اور بس والا راستہ الگ ہے. پچھلے سال 80% حاجیوں کو یہاں پہ بس ملی تھی وائٹ کلر کی, اور یہ فری تھی بس, یہ پچھلے سال سے انہوں نے چالو کیا. تو آپ کیا کیجئے, جمرات سے کنکری مار کے تھوڑا سا آگے آئیے, بہت ہوا تو آپ کو ایک 500 میٹر تک کے پیدل چلنا پڑے گا, یہاں سے حرم شریف تک کے بس ملتی ہے, آپ فری میں جا کے کنکری مار سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری چھت بنی ہوئی ہے, وہ بازو والا جو راستہ ہے وہاں سے آپ جائیں گے, اس پہ پوری چھت بنی ہوئی ہے, یہاں پہ بسیں نہیں آتی ہے, آپ پیدل جا کے بھی کنکری مار سکتے ہیں. اس انداز میں آپ طواف زیارت کریں گے. دیکھیے طواف زیارت کے بنا اگر آپ آ گئے تو ہم نے بتایا میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے, آپ کا حج نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے, میری ایسی ماں بہنیں جو ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, وہ 10 کو بھی کر سکتی ہے, 11 کو بھی, 12 کو بھی, 13 کو بھی, 14 کو بھی کر سکتی ہے. وہ جب فارغ ہو جائیں گی ان کے ایام سے, اس ٹائم میں وہ یہاں پہ فارغ ہو کر طواف زیارت کر سکتی ہے. یہ شرط صرف لیڈیز کے لیے نہیں ہے لیکن جینٹس کے لیے یہ شرط ہے, ٹھیک ہے. اب لیڈیز میں ایک مسئلہ اور ایک یہ آتا ہے کہ وہ شرعی عذر میں آ گئی, طواف زیارت کا ٹائم ہو گیا لیکن اس کو اب مکہ چھوڑنا ہے, تو اب مکہ چھوڑنا ہے, دوسرا ہمارے پاس میں کوئی آپشن نہیں ہے, تو وہ اسی ایام میں, جس ایام میں وہ ہے ناپاکی کے, اسی ایام میں وہ طواف زیارت کرے گی اور ایک اونٹ کی قربانی دے گی جس کو بدنا کہا جاتا ہے. یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آپ کو بات بتائی. اس کے بعد میں آپ طواف زیارت کی صحیح کریں گے. جو آپ نے طواف زیارت کیا تھا, جو فرض تھا, اس کی صحیح, یہ واجب ہے, یہ آپ کو یہاں پہ طواف زیارت کی صحیح کرنا ہے. اب طواف زیارت کی صحیح آپ نے کر لی, اب آپ کو حرم شریف سے جو ہے تو واپس مینا آنا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایسے بس والے کو پوچھیں گے کہ جو قبری عبدالعزیز پہ جا رہا ہوگا, اس سے پوچھئے مینا قبری عبدالعزیز. اگر اس نے کہا انشاءاللہ قبری عبدالعزیز, اس میں بیٹھ جائیے. اگر اس نے کہا کہ لا معافی, اس میں مت بیٹھیے, کیونکہ مینا کی وادی بہت بڑی ہے, وہ کہیں آپ کو چھوڑ دے گا, آپ پورے مینا میں کہیں نہ کہیں گھومتے رہیں گے. یہ بات ہم نے آپ کو بتائی. دوسرا طریقہ کہ آپ جیسے بس ہوتی ہے وہ بس میں بیٹھ کے آ جائیے, سیکنڈ فلور پہ آئیے, وہاں سے چوتھے فلور پہ چڑھ جائیے, آپ کو جو میٹرو ٹرین کا ٹکٹ ہے آپ وہ میٹرو ٹرین سے بھی واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو مینا میں راتیں گزارنا یہ سنت ہے. اب بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں, وہاں سے ہی چلے جاتے بلڈنگوں پہ, تو آپ کو بلڈنگوں پہ نہیں جانا ہے, واپس آپ کو مینا میں آنا ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کا حج کا 5واں دن ہوگا, 12 ذی الحجہ. آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہے, آپ کو جانا ہے, پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے, زوال کے بعد خوب دعائیں کرنی ہے. پھر اس کے آگے جانا ہے, بیچ والا شیطان ملا, اس کو خوب دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد بڑا شیطان ملا, یہاں پہ آپ کو دعائیں نہیں کرنی ہے. اگر آپ چاہتے کہ ہم مینا سے اپنے عزیزیہ واپس آ جائے تو آپ نے جب جمرات کو کنکری ماری, عصر سے پہلے آپ نے 12 ذی الحجہ کو مینا چھوڑ دینا. اگر 12 ذی الحجہ میں مغرب آپ کو وہاں پہ ہو گئی تو آپ کو رکنا ہوگا اور 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطان کو کنکری مار کے پھر واپس آنا ہوگا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں پہ رکا تھا اور 13 ذی الحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شیطان کو کنکری ماری تھی. یہ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہے. وہاں پہ 12 ذی الحجہ کو ہی تقریباً مینا خالی ہو جاتا ہے. آپ گڑبڑ مت کیجئے. کیا کریں گے عزیزیہ میں جا کے, صرف سونا تو ہے, اپنے کو پوری زندگی ہے اس کے راستے میں,
تو 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں پہ رکیے. بہت سارے حاجیوں کا انتظام جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے حج کے 6 دن کیے, کسی کے لیے 5 دن کیے, تو انتظام کو آپ تعاون کریں, ان کے ساتھ میں آپ رکیے. پھر آپ نے کنکری مار دی, یہ 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مارنے کا طریقہ آپ کو بتا کے پھر آپ واپس اپنی بلڈنگ پہ آ گئے. اب ہم نے ہمارے حج کے 3 فرض اور 5 واجبات پورے مکمل کر لیے. اب آپ واپس آ گئے اپنی بلڈنگ پہ, آ کے آپ آرام کر رہے ہیں. اب آرام کرنے کے بعد میں اب آپ کو آپ کے حج کا آخری واجب طواف بیدا کرنا ہے. تو ہماری ذاتی رائے یہ رہے گی کہ آپ جب بھی مکہ پہنچیں گے, آپ کے جانے میں خیر ٹائم ہوگا, لیکن جب بھی آپ مکہ پہنچیں گے تو جاتے ہی پہلے طواف بیدا کے نام سے ایک طواف کر لیجئے, تو آپ فری ہو جاتے. اس کے بعد میں جو بھی آپ کا طواف بعد میں ہوگا, جو آخری طواف ہوگا, وہ ایٹومیٹک طواف بیدا ہو جائے گا. تو اب آپ کے سارے کام ہو گئے. اب آپ طواف بیدا کے لیے حرم شریف میں پہنچے. جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے, طواف بیدا کا وہ ٹائم ہوگا, آپ کو مکہ میں جانا ہے. اب آپ سے مکہ چھوٹنے والا ہے, آپ کے پورے کام ہو گئے حج کے. طواف بیدا نام ہی وہ ہے کہ آپ بیدائی لے رہے ہیں. آپ کا دل اتنا غمگین ہو جاتا ہے, آپ کا دل اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. آپ کو اتنا رونا آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے, خانہ کعبہ میں آپ تھے, کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہے تھے, ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ سے دیا جا رہا تھا. آپ طواف کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے جب آپ 7 چکر کیے تو کیوں 7 چکر کیے وہ بتایا اللہ رب العزت نے, کہ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کو کہا کہ اے اللہ رب العزت, آپ یہ آدم کو کیوں بنا رہے ہیں, یہ زمین پہ جائیں گا فساد پیدا کرے گا, ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ناراض ہو گئے. تو اللہ رب العزت سے فرشتے کیا پوچھ سکتے, کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے. تو اللہ رب العزت جہاں بیٹھے ہیں اسے عرش کہا جاتا ہے. فرشتے وہ عرش کو گھومنا چالو کیے. پہلا چکر مارا اللہ ناراض, دوسرا چکر مارا اللہ ناراض, تیسرا چکر مارا اللہ ناراض. جیسی 7 چکر مکمل ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا, اے فرشتوں رک جاؤ, میں تم سے راضی ہوا, جاؤ روح زمین پہ میرا ایک گھر بناؤ, جو بندہ یا بندی اس کے ایسے ہی طواف کرے گا میں اس سے ایسے ہی راضی ہوں گا جیسا تم سے راضی ہو. یہ شہادت آپ کو ملی. یہ ساری شہادتیں آپ سے چھوٹنے والی ہے. آپ طواف بیدا کرنے کے لیے وہاں پہ گئے. جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے معصوم, 2 سال کا 3 سال کا, اس کی ماں سے اس کو جب جدا کیا جاتا ہے, وہ لمحہ آپ کی زندگی میں جب آئے گا وہ تکلیف آپ کو ہوگی جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑیں گے. جب جسم سے روح نکلتی ہے وہ تکلیف آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت ہوگی. جب آپ طواف بیدا کی نیت کر کے جب طواف کرو گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. آپ بولیں گے اے اللہ, میں ابھی تو آیا, یہ کتنا تکلیف دہ موسم میرے اس میں آ گیا. اللہ یہاں پہ 120 رحمتیں نازل ہو رہی تھی. جو طواف کر رہا تھا اس کو 60 رحمتیں مل رہی تھی, جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو 40 رحمتیں مل رہی تھی, جو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا شوق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ میرے اللہ کا گھر ہے, یہ میرے اللہ کا گھر ہے, اس کو 20 رحمتیں مل رہی تھی. اے اللہ مجھ سے یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی ہے. اللہ میں ابھی تو آیا, اللہ کیا یہ خواب ہے؟ آپ کے جیسے 7 چکر مکمل ہوں گے, آپ کا طواف بیدا ختم ہوگا, آپ باہر کی طرف نکلیں گے. آپ کی نظریں برداشت نہیں کر پائیں گی. آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا. آپ کو بولا جائے گا حاجی صاحب آگے چلیے. تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے آنکھوں کے سامنے سے خانہ کعبہ اوجھل ہو جائے گا. آپ باہر نکل جائیں گے. باہر نکلنے کے بعد میں پھر آپ روئیں گے, بولیں گے ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ لیتا. میں نے زندگی بھر منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف بول کے نماز پڑھا تھا, وہ خانہ کعبہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. ایک نظر اللہ میں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں. پیچھے پلٹیں گے وہ خانہ کعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. مسجد حرم کی جو باؤنڈری ہوگی وہ بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی. آپ اور آگے جائیں گے. جیسے آگے جائیں گے تو آپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو بڑی بڑی میناریں آپ کو نظر آئیں گی. جب یہ تکلیف دہ لمحہ آپ کی زندگی میں آئے تو وہاں پہ آپ اللہ رب العزت سے بات کیجئے. اے اللہ رب العزت,
جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد میں انہوں نے مکے کے جانب دیکھا اور کہا اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہ مشرک مجھے مجبور نہ کرتے۔ آج وہی کیفیت میرے ساتھ ہو گئی اللہ، میں تو تیرا خصوصی مہمان ہوں اللہ، تو نے مجھے تو خصوصی مہمان بول کے بلایا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کو کہیں گے اے اللہ رب العزت، جب کوئی گھر سے خصوصی مہمان جاتا ہے تو یہ میزبان کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیے گا ضرور۔ اے اللہ ایک بار فرما دیجئے، مجھے بار بار مکہ مکرمہ بلا، بار بار مجھے مدینہ منورہ بلا، یہ سفر کو میرا آخری سفر مت کر، یہ دعا کر کے آپ وہاں سے نکلیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، حج مبارک۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، سوال جواب کرنا ہے تو 5 منٹ انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، آپ اس کے اندر جو ہے تو سوال جواب کر سکتے ہیں۔